اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہماری تاریخ ایسے بے شمار پراسرار رازوں سے بھری پڑی ہے جو کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود نہ صرف اپنے اسرار کو قائم رکھے ہوئے ہیں بلکہ اپنے اندر ہزاروں تلخ حقیقتوں کو بھی سموئے ہوئے ہیں اور موجودہ دور کے انسانوں کے لیے بھی معمے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہی تاریخی رازوں میں سے ایک راز جان ایف کینیڈی کی موت بھی ہے، جو ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی دنیا کی تمام تفتیش کار اداروں کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جان ایف کینیڈی کے پراسرار قتل کے راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ آج تک امریکہ ان کے صحیح قاتلوں تک کیوں پہنچ نہیں سکا۔ ناظرین گرامی، جان ایف کینیڈی کا شمار امریکی تاریخ کے مقبول ترین صدور میں ہوتا ہے، جو صرف 3 برس تک امریکی صدر کے عہدے پر براجمان رہے، لیکن اپنی قابلیت، ذہانت اور شہرت کے انمٹ نقوش چھوڑ گئے۔ ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے یہ امریکی صدر آئزن ہاور کے بعد اس عہدے پر فائز ہوئے، جبکہ وہ امریکہ کے 35ویں منتخب صدر تھے۔ 1960 میں امریکی صدر منتخب ہونے کے بعد ان کا امریکی عوام سے پہلا خطاب بھی بہت مشہور ہوا، جس میں ان کا یہ فکرہ تو آج تک دہرایا جاتا ہے کہ آپ یہ نہ پوچھیں کہ آپ کا ملک آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، بلکہ یہ پوچھیں کہ آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ جان ملک دشمن عناصر کے خلاف کھل کر بولتے تھے، لہٰذا انہیں کئی بار خفیہ طاقتوں کی جانب سے پیغامات بھی ملے کہ آپ اپنے کام پر دھیان دیں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں، لیکن اس کے باوجود کینیڈی ان طاقتوں کے خلاف بولتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں سرے عام قتل کر دیا گیا۔ یہ 22 نومبر 1963 کی ایک صبح تھی جب وہ اپنی معمول کی سیکیورٹی کے ساتھ اپنی گاڑی میں موجود تھے، جبکہ ان کے ساتھ ان کی بیوی جیکی بھی تھی۔ یہ دونوں سڑک کنارے کھڑے اپنے مداحوں کو ہاتھ ہلا کر محبتوں کا ثبوت دے رہے تھے کہ اچانک کینیڈی پر گولیوں کی برسات ہو گئی، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ صورتحال دیکھ کر کینیڈی کی بیوی جیکی اپنے شوہر کو تشویشناک حالت میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی تو وہ چلتی ہوئی گاڑی سے چھلانگ لگانے ہی والی تھی کہ پیچھے سے ایک سیکیورٹی گارڈ بھاگتے ہوا آیا، جس نے جیکی کو گاڑی سے اترنے سے منع کر دیا، جس کے بعد کینیڈی کو تو فوراً ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ جلد ہی موت کی وادی میں سو گئے۔ ان کے قتل کا الزام ایک شخص لی ہاروے اوسولڈ پر عائد کیا گیا اور اسی شام اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر 2 دن بعد ایک شخص جیک روبی نے اسٹولڈ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، لہٰذا جیک روبی کو گرفتار کر کے اسے موت کی سزا سنائی گئی، لیکن اسی دوران وہ سرطان جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گیا اور 1967 میں موت کی وادی میں اتر گیا۔ ناظرین گرامی، جب اس قتل کی مزید تحقیقات کی گئی تو اس کیس میں کچھ عینی شاہدین بھی سامنے آئے، جن میں سے ایک ٹونی گلوور بھی تھی، جو اس وقت ڈیلس سڑک کے کنارے کھڑی کینیڈی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا بچپن مشکلات سے پر تھا، تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر کینیڈی میری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا دیں تو اس کا مطلب ہے کہ میرا ان سے ذاتی تعلق قائم ہو گیا ہے اور اب گھر میں چلنے والے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لہٰذا کافی انتظار کے بعد وہ آئے، مسکرائے اور ہاتھ ہلایا، جس کے بعد میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور میں نے سوچا کہ میں ان کی کار کا اس وقت تک پیچھا کرتی رہوں گی جب تک وہ موڑ کر نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتی، کیونکہ وہ صدر تھے اور میں ہر ممکن سیکنڈ تک انہیں دیکھتے رہنا چاہتی تھی، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ اچانک ان کا سر پھٹ گیا اور وہ خون میں لت پت ہو گئے، اور اسی گھبراہٹ میں جب میں نے ارد گرد دیکھا تو ممکنہ طور پر وہاں اوسولڈ کے علاوہ ایک اور حملہ آور بھی موجود تھا، جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دوسرا حملہ آور ایک پہاڑی پر تھا، اور جب صدر کی گاڑی وہاں سے گزری تو اس نے بھی گولی چلائی، لیکن ٹونی کہتی ہیں کہ دوسرا حملہ آور سڑک کی دوسری طرف موجود تھا اور اس بات کے خاصے شواہد پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جیفرسن مورلی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق رپورٹر اور اس معاملے کے تحقیقات ہیں، جنہوں نے اس قتل پر کئی کتابیں تحریر کر رکھی ہیں، جن میں سے ایک کتاب حال ہی میں چھپی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی سازشی نظریات کے بارے میں نہیں لکھا اور میں صرف قتل کے بارے میں حقائق پیش کرتا ہوں، اور میرے مطابق اوسولڈ نے کینیڈی کو قتل نہیں کیا کیونکہ گولی کینیڈی کے سامنے سے آئی تھی جبکہ اوسولڈ ان کے پیچھے تھا۔ مورلی کہتے ہیں کہ فوٹیج میں کینیڈی کا سر پیچھے کی طرف گرتا دکھائی دیتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ گولی آگے سے چلائی گئی تھی، جبکہ اوسولڈ کے گال کے ٹیسٹ سے بھی پتہ چلا ہے کہ اس نے گولی نہیں چلائی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیکساس کے صدر جان کونلی بھی صدر کی کار میں سفر کر رہے تھے اور انہیں بھی گولی لگی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کو لگنے والی گولی وہ نہیں تھی جو صدر کو لگی تھی،
लिहाजा मेरे मुताबिक कैनेडी का कातिल ओसोल्ड नहीं बल्कि कोई और था। इसके अलावा 2004 में एक सर्वे में यह बताया गया कि 66% अमरीकी आज भी कैनेडी के कत्ल को साजिश समझते हैं, जबकि 2013 में गैलेप पोल हुआ जिसमें कहा गया कि 61% अमरीकियों को यकीन है कि सदर कैनेडी का कत्ल एक सोची समझी साजिश के नतीजे में हुआ है, और 30% अमरीकी समझते हैं कि ओसोल्ड अकेला ही सदर कैनेडी का कातिल था। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि सदर कैनेडी के मुआशके भी इनकी शोहरत का सबब बने। जैसा कि हॉलीवुड की उस वक्त की मुमताज अदाकारा मार्लिन मिनरो के साथ भी उनके मुआशके की कहानियां आम थी। लिहाजा कहा जाता है कि कैनेडी की बीवी इनके इस मुआशके की वजह से उनसे काफी नाराज रहती थी और इसी वजह से इन दोनों के ताल्लुकात में खराबी पैदा हो गई। लिहाजा चंद लोगों का यह भी दावा है कि कैनेडी को उसी की बीवी जैकी ने मरवाया था। यही वजह है कि जब कैनेडी पर फायरिंग की जा रही थी तो ये वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, जबकि हैरत अंगेज तौर पर कैनेडी के कत्ल होने के कुछ अरसे बाद मार्लिन मिरलो को भी पुरस्कार तरीके से कत्ल कर दिया गया था, जो कि अमेरिका की शोहरे आफाक मलका हुस्न और बॉलीवुड की मशहूर तरीन अदाकारा अपनी खूबसूरती और स्टाइल की वजह से लाखों दिलों की धड़कन थी, और इसकी मौत को खुदकुशी का रंग दे दिया गया था। लेकिन बिलाखिर कुछ अर्सा कबल शोबिस की दुनिया में मुनफरिद मकाम रखने वाली इस हसीना की मौत का मसला हल हो चुका है, और अमेरिका के दो मोतबर सहाफियों जे मार्गोलिस और रिचर्ड बिक्सन ने अपनी किताब द मर्डर ऑफ मार्लिन मरलो केस क्लोज्ड में ये इंकिशाफ कर दिया है कि मार्लिन ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि इसे साबिक अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी के भाई के हुक्म पर उसके दिल में जहर का इंजेक्शन लगाकर उसे मौत के घाट उतारा गया था। इस किताब में बताया गया है कि सदर जॉन एफ कैनेडी और मार्लिन मिरलो के दरमियान मुआशका चल रहा था, लेकिन बिलाखिर सदर ने मार्लिन से जान छुड़ाने का फैसला किया और अपने भाई रॉबर्ट कैनेडी अलमारूफ बॉबी कैनेडी को भेजा कि वो मार्लिन को समझाए कि वो सदर से कोई राब्ता न करे और ना ही व्हाइट हाउस में फोन करे। रॉबर्ट कैनेडी जब मार्लिन को समझाने पहुंचा तो वो खुद उसके शहर में गिरफ्तार हो गया और दोनों में मुआशका शुरू हो गया, लेकिन बिल आखिर उसने भी मार्लिन से दूर होने की कोशिश शुरू कर दी, जिस पर मार्लिन चीख पा हो गई और दोनों भाइयों के राज अफशा करने की धमकी दी। मार्लिन ने बॉबी को बताया कि दोनों भाइयों के साथ मुआशके की तमाम तफसीलात उसने एक छोटी सुर्ख किताब में लिख रखी थी। बॉबी के बिरादर निस्बती अदाकार पीटर लाफोर्ड ने बताया कि अमेरिकी सदर और उनके भाई ने मार्लिन को अपनी जिनसी हवस के लिए फुटबॉल बना रखा था, कभी एक भाई के पास तो कभी दूसरे के पास। मार्लिन की धमकियों से खौफजदा और बरम होकर रॉबर्ट कैनेडी ने उसे कत्ल करने का फैसला कर लिया और इस मकसद के लिए मार्लिन के ज़हनी अमराज के डॉक्टर रॉफेल ग्रेंसन को बुलाया गया। पेनिटो बार्बिटॉल नामी केमिकल का इंजेक्शन मार्लिन के दिल में लगाकर उसे हलाक कर दिया। इस कत्ल के ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इस नाजुक हसीना को इंतहाई वहशियाना अंदाज में कत्ल किया गया था और डॉक्टर रॉल्फ ने तकरीबन 1 फुट लंबी सुई वाले इंजेक्शन को पूरी कुवत से मार्लिन के जिस्म में उतारा, जिससे मार्लिन की एक पसली भी टूट गई थी। इस तहलकाखेज किताब के मुसन्निफीन का कहना है कि उन्होंने मार्लिन की मौत का मुअम्मा हमेशा हमेशा के लिए हल कर दिया है, लिहाजा अब इसकी मौत में कोई इसरार बाकी नहीं रहा, जबकि दूसरी जानिब कैनेडी की मौत आज भी एक पुरस्कार मुअम्मा बनी हुई है जो शायद कभी भी हल ना हो पाए। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।